بی بی سعدیہ آپ کی طرف آؤں گا. دو چیزوں کے جواب آپ سے چاہیے. ایک تو یہ کہ جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کرنے کی بات ہو رہی ہے تو سندھ حکومت خود کیا کر رہی ہے؟ اگین سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. پھر دوسرا یہ ریڈ لائن پروجیکٹ جو ہے اس نے مت ماری ہوئی ہے اس وقت کراچی کے شہریوں کی. وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ان کو تو کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ والوں کو، لیکن خود آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گالیاں تو ہمیں پڑ رہی ہیں. وہ پروجیکٹ سندھ گورنمنٹ لائی ایشین ڈیولپمنٹ کے توسط سے. اس پروجیکٹ میں ڈیلے آیا. جو سب سے پہلا اس میں ڈیلے تھا کہ 9 مہینے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی اس نے کام زیرو کر دیا اس کا. ٹھیک ہے. پھر جب پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت واپس آئی تو پرائسز فلکچویٹ کر گئی تھیں. اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ کمپنی اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس گئے. اب اس وقت ظاہر سی بات ہے وہ پروجیکٹ ڈیلے ہے. پھر وہاں یوٹیلیٹی وہی پرابلمز آ رہی ہیں جو کہ الیکٹرک کا پرابلم آ رہا ہے کہ وہ ان کی جو شفٹنگ ہونی ہے وہ پھر اس کے بعد سوئی صدرن گیس کا پرابلم آ رہا ہے، اس کی شفٹنگ ہونی ہے اس کی، اور اس کے علاوہ واٹر بورڈ کی شفٹنگ وہاں کا کام ہو رہا ہے وہاں. تو اس طرح اس میں ڈیلے آیا. اس دن بھی تنقید ہے. اس دن منسٹر نے جو ہے منسٹر شرجیل انعام میمن صاحب جو اس پروجیکٹ کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ٹی وی میں آ کے یہ کہا کہ میں اس سال کے آخر تک جو اس کے سب روڈز ہیں جس کی وجہ سے عوام کو تکلیف ہے کیوں وہ میں دور کروں گا تاکہ لوگوں کو روڈ، کیونکہ وہ واقعی روڈ نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے وہ روڈ نہیں ہے. اچھا، جو اقتدار نے بات کی، میں یہ آپ کے شو میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں، بہت سارے دوسرے، کہ دیکھیں انڈر ون امبریلا کام ہونا چاہیے. کراچی شہر میں انڈر ون امبریلا کام ہونا چاہیے. کراچی میں 6 کنٹونمنٹ وارڈ ہیں وچ از فیڈریشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد کراچی میں کے پی ٹی ہے. اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان ریلوے ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ سول ایویشن اتھارٹی کراچی میں بیٹھی ہے. اچھا، سندھ گورنمنٹ سے اگر میں بات کروں، کے ایم سی کراچی میں ہے، کے ڈی اے کراچی میں ہے. ٹھیک. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک اور کمپنی پی آئی ڈی سی ایل جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہ اتنے سارے لوگ، جب تک ایک انڈر ون امبریلا آپریشن نہیں جائے گا کراچی کے انفراسٹرکچر کے مسائل نہیں حل ہوں گے. نہیں تو کیا ان سب کے اوپر بنائی جائے یا انہیں ڈائلیوٹ کیا جائے؟ وی آؤٹ کیا ہے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں، میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. انڈر ون اچھا، یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا ساجد دونوں مہمانوں کی طرف سے کہ جب میاں نواز شریف صاحب تھے، یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے کراچی میں امن بھی قائم کیا اور انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ منصوبہ بھی دیا. کے آئی ڈی سی ایل جو بنی تھی اس میں باقاعدہ نیگوسیشن ہوئی تھی. صوبائی حکومتوں سے 4-5 افسران لیے گئے تھے، ممبران لیے گئے تھے، وفاق نے بھی اپنے افسران بھیجے. تو کے آئی ڈی سی ایل نے جب کام شروع کیا تھا نا، وہ کام بڑے اچھے انداز سے تھا، تعاون تھا دونوں طرف، پرمیشن سی، لوگ اتھارٹی میں تھے، تو وہ کام چلتا چلا گیا تھا. اس کے بعد چونکہ سلیم اللہ کلیم اللہ جو ہوا ہے نا، اس نے کام کو جی راجہ صاحب لاسٹ ورڈ، وے آؤٹ کیا ہے؟ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو ایک انڈر ون امبریلا، ہمیں تو فی الحال اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایس آئی ایف سی نظر آتا ہے اور تو کچھ نہیں نظر آتا. سر دیکھیں، اگر آج ہم پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں نا، اس حالات میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی پہ تنقید ہو رہی ہے، وہ تنقید میں اپنے اوپر سمجھتا ہوں، کیونکہ ہم جمہوری قوتیں ہیں، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک میں جمہوریت کے لیے. ہم کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے اوپر نہیں جا رہے، کوئی کریڈٹ لینا نہیں ہے، کوئی اختیارات کی جنگ نہیں ہے. ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ فیڈرل حکومت فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتی ہے سندھ کے عوام کو، اور اس میں پروونشل گورنمنٹ اپنا انپٹ دے. جیسے پروونشل گورنمنٹ کہے گی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم پوائنٹ اسکورنگ کریں اور اختیارات کی جنگ دیکھیں. لوگ آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، لوگ ہم سب پہ تنقید کریں گے. لوگ کہیں گے فیڈرل گورنمنٹ میں تو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر آ کے جو ہے نا وہ کلیم اللہ سلیم اللہ کھیل رہے ہیں. ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، ہمیں اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے. کراچی کی عوام ڈیزرو کرتے ہیں اور ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب، اقتدار انور اور سعدیہ جاوید
साहिबा, अब तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की ज़रूरत यही है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ एक आप क्या कह सकते हैं कि बड़ी कंसल्टेटिव एफर्ट जो है उसके साथ मामलात को आगे लेकर चलें, तभी चीज़ें बेहतर होंगी, वरना चीज़ें और घर गुजरते दिन बुरी से बुरी होती चली जाएंगी।